لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 35 حدیث نمبر 101. باب هل یجعل للنساء یوما علی حدۃ فی العلم. کیا کوئی استاد، امام، رہنما عورتوں کے لیے کوئی الگ دن مقرر کر سکتا ہے علم پہنچانے کے لیے؟ عورتوں کی الگ مجلس قائم کر کے ان کو علمی معلومات، تعلیم و تربیت کیا ان کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا بیان. مردوں اور عورتوں کے بہت سارے احکام تو مشترکہ ہیں، البتہ کچھ احکام عورتوں کے خاص ہیں جو اب دیگر لوگوں کے سامنے یا مردوں کی موجودگی کے اندر بیان کرنے مناسب نہیں، اور عورتیں بھی وہ ایسے مسائل مردوں کی موجودگی کے اندر پوچھنے کی جرت نہیں رکھتی. اس کا امام بخاری رحمہ اللہ جواز پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کے خاص احکام اور مسائل بتلانے کے لیے الگ کوئی مجلس منعقد کر لی جائے تو اس کا جواز ہے، شرعی طور پر جائز ہے. حل کا لفظ باب کے اندر قائم کر کے امام صاحب یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بوقت ضرورت یہ کام کیا جائے، بشرط یا کہ فتنے سے امن ہو، کسی قسم کے فتنہ وغیرہ کا خدشہ نہ ہو، اور ضرورت ہو تو تب عورتوں کے لیے الگ سے وقت دیا جا سکتا ہے. اگر عورتوں کی تعلیم و تربیت کرنے والی عورت ہی ہو تو پھر تو اس میں کسی قسم کا اختلاف اور کسی قسم کے شکوک و شبہات ہے ہی نہیں. البتہ اگر کوئی عورت تعلیم و تربیت دینے والی موجود نہیں تو کسی مرد کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بزرگ آدمی پردے کے ساتھ باپرد حالت میں عورتیں وہ ان سے مسائل وغیرہ پوچھیں یا ان کی مجلس وغیرہ ہو تو الغرض فتنہ فساد وغیرہ کا خدشہ نہ ہو تو یہ علمی گفتگو، یہ تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے. حدیث نمبر 101. حدثنا آدم سمراد آدم بن ابی ایاس اسقلانی ہیں. قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابن الاصبحانی. ابن الاصبحانی سے مراد عبد الرحمن بن عبداللہ اصبحانی ہیں. قال سمیت ابا صالح زکوان، ابو صالح زکوان یحدث عن ابی سعید الخدری، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں. قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال. عورتوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غالب آ گئے ہیں ہم پر، بڑھ گئے ہیں آپ پر مرد جو ہے وہ علمی باتیں لینے میں ہم سے بڑھ گئی ہیں. زیادہ مجلسیں گفتگو انہی کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے، یہ زیادہ تعلیم و تربیت کی بات انہی کے بارے میں ہوتی ہے. قال النساء، بعض نسخوں کے اندر جو یہ ابو ذر کے نسخے کے اندر اس کے اندر جو یہ قال النساء کا لفظ ہے، اور باقی بعض نسخوں کے اندر قالت النساء یعنی مؤنث کا صیغہ ہے. تو اگر قالا مذکر کا صیغہ بھی ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ النساء یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. فاجعل لنا یوما من نفسک، بس مقرر کر دیجیے ہمارے لیے بھی ایک دن اپنا ایک دن اللہ کے رسول ہمارے لیے مقرر کر دیجئے کہ مرد ہمیشہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے رہتے ہیں، تو کوئی ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیتا کہ ہم بھی اپنے مسائل کو پوچھ سکیں. فوعدہن یوما لقیہن فیہ، آپ نے وعدہ فرمایا ان سے ایک دن کا کہ آپ ان سے ملیں گے. آپ نے ایک دن ان سے ملاقات کا، ایک دن ان سے مجلس ان کو بیان کرنے کا وعدہ کیا. ثابت ہوا کہ جلسے کے لیے، کانفرنس کے لیے وقت مقرر کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سبھی یہ چیز ثابت ہے. فوعدہن وامرہن، آپ نے ان کو وعد کیا اور ان کو حکم احکام بھی دیے.
فکان فیما قالا لہن، اور ان باتوں میں سے جو آپ نے ان کو فرمائی تھیں، کئی قسم کی آداب، کئی احکام، کئی مسائل بیان کیے، ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ ابھی کیا جاتا ہے۔ فکان فیما قال لہن، اور ان باتوں میں سے جو آپ نے ان کو فرمائی تھیں، ایک یہ تھی کہ ما من کن امرات، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک عورت بھی، تقدم ثلاثۃ من ولدہا، جس نے 3 اپنے بیٹے آگے بھیج دیے ہوں، یعنی 3 بیٹے یا بیٹیاں اس کی فوت ہو چکی ہوں، الا کان لہا حجاب من النار، مگر یہ اس کے لیے حجاب ہو جائیں گے آگ سے، آگ کے آگے یہ رکاوٹ اور پردہ بن جائیں گے۔ ما منکم امراتن، نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت بھی، من کنہ سے مراد یہ مسلمان عورتیں ہیں، گویا کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ تقدم ثلاثۃ من ولدہا، اپنی اولاد میں سے 3 آگے بھیجے۔ والدہا، ولد کا لفظ یہ مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی جس کے 3 بچے، خواہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو، چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گئے، آگے بھیج دیے۔ الا کان لہا حجاب من النار، مگر وہ آگ کے سامنے اس کے لیے حجاب بن جائیں گے۔ کان لہا، ہا ضمیر جو ہے یہ تقدم، یہ تقدیم کی طرف جائے گی۔ فقالت امراتن، ایک عورتوں میں سے اس نے یہ سوال کیا، سوال کرنے والی عورت یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا تھی، جس طرح کہ کتاب الجنائز کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ سوال کیا ایک عورت نے، وسنین، اے اللہ کے رسول 2، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو چکے ہوں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فقالا وسنین، آپ نے فرمایا 2 بھی، اگر 2 بھی کسی کے بچے فوت ہو گئے ہیں اور اس نے صبر کیا ہے تو وہ 2 بچے بھی آگ سے آگے رکاوٹ بن جائیں گے، وہ اس کو آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1061 میں ایک بچے کا بھی تذکرہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1061 میں کہ جس کا ایک بچہ بھی اس نے آگے بھیج دیا، ایک بچہ بھی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کا وہ سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ پہلے آپ نے 3 کا ذکر کیا اور پھر 2 کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں تدریجاً بشارت دینا۔ پہلے بشارت دی ہے 3 کی، تو جن کے 3 بیٹے فوت ہو چکے تھے ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات تھی، خوشی کی بات ہوئی کہ چلو دنیاوی طور پر تو کوئی پریشانی آئی ہے لیکن آخرت کے اندر تو بڑا درجہ ہمیں ملے گا۔ لیکن جن کے 2 تھے وہ تھوڑی سی ابھی تر پریشان تھیں، اس کے بعد پھر ان کو بھی شامل کیا کہ جن کے 2 بچے ان کو بھی، اور بعد کے اندر ایک کا بھی، اس کو تدریجاً بشارت اور خوشخبری دینا کہتے ہیں۔ بعد نے یہ بھی توجیہ بیان کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ہی کی وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا تھا، تو جب صحابیات کا ذوق اور شوق اس بات میں ہوا اور جن کے 1 یا 2 بچے تھے ان کے دل کے اندر بھی ارمان اور تمنائیں پیدا ہوئیں، تو ان کی یہ آرزو تمناؤں کو دیکھ کر اللہ نے پھر 2 اور پھر 1 کا بھی وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا۔ بعض نے تطبیق یہ بھی دی ہے کہ عورت کے صبر کے درجے کے مطابق ہے۔ ایک عورت انتہا درجے کی صابرہ، اس کا تو 1 بچہ بھی گیا تو وہ بھی اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، دوسری کے اندر کچھ تھوڑی بہت اس نے واہ ویلا کہ رونا اس نے کچھ کر دیا تو اس کے 2 بچے ہیں، کچھ اور تھی جس کے اندر صبر کچھ کم تھا، اس کے 3 بچے بھی، تو جیسا اس کا صبر کا درجہ تھا اسی اعتبار سے 1 بچے والی، 2 بچے والی، 3 بچوں والی یہ بیان کیا۔ بعض نے یہ بھی 1، 2 اور 3 کی توجیہ بیان کی ہے کہ اولاد کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے ہے۔ ایک عورت اس کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ 8-10 بچے دیے ہیں، تو 8-10 بچوں میں سے اگر 2 یا 3 فوت بھی ہو گئے تو باقی 5-6 پھر بھی باقی ہیں، اور ایک بیچاری کا تھا ہی ایک ہی تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب اس کا صبر اور جس کے 8-10 میں سے
2-3 فوت ہو گئے باقی بھی ہے، ان دونوں کا صبر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اولاد کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہیں وہ 3 اگر فوت ہو گئے ہیں اس کو یہ درجہ ملے گا، جس کے اس سے کم ہے اس کے 2 فوت ہوئے ہوں، جس بیچاری کا ہائی 1 یا 2 تھے اس کا 1 بھی فوت ہو جائے اس کے لیے یہ درجہ۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ اسے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے وعظ کرنے کا یہ کوئی مجلس کوئی منعقد کی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر جو عورت کے حوصلے اور صبر کا تذکرہ کیا ہے تو یہ مرد بھی اس شرف میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر عورتوں کے اندر یہ بے صبری زیادہ ہوتی ہے، رونا پیٹنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کو یہ خطاب کیا گیا ہے۔ مرد تقریباً اکثر افراد جو وہ حوصلے والے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ عورتوں کی طرح روتے ہی رہنا، پریشان ہی رہنا اور بہت زیادہ غم کا اظہار کرنا مردوں کے اندر یہ کم ہوتا ہے، عورتوں کے اندر یہ زیادہ تھا، اس لیے عورتوں کو یہ خطاب کیا۔ اور ویسے انسان پر 2 وقت سخت آزمائش کے آتے ہیں، تو ان اوقات کے اندر جو کامیاب ہو جاتے ہیں حقیقت میں کامیابی انہی کی ہے۔ ایک تو شدت فرحت، بہت سخت خوشی پہنچے تو اس وقت بھی بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خوشی کی وجہ سے وہ کسی جائز ناجائز کو کی پرواہ کیے ہوئے ہر ایک کام کرتے جاتے ہیں، جس تک شادی بیاہ پر کئی منچلے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہے آگے پیچھے نماز روزہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر وہ سب کچھ بھول کر ایک آوارہ لڑکوں کی طرح ڈانس کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا اور طرح طرح کے کام کرنا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا شدت غم کے اندر بھی اکثر طور پر بے صبری، زبان سے طرح طرح کے الفاظ، رونا پیٹنا یہ ہو جاتا ہے، اور بعض تو شدت غم کی وجہ سے شکوے شکایتیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اس طرح کے غلط قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو جو اتنے غم کے وقت صبر کرے، حوصلہ رکھے، تو اس کے لیے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 102، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن الاصبحانی عن ذکوان عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ دوسری سند بیان کی ہے، متن وہی تھا، اس کے اندر ایک خصوصی فرق فائدہ تھا جس کے لیے امام صاحب دوسری سند لائے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ پہلی سند کے اندر حدثنی ابن الاصبحانی کہا تھا کہ اصبحانی کے بیٹے نے بیان کی، اب وہ مجہول، اس کا نام مجہول ہے، پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں اس کے اندر صراحت ہے وہ عبد الرحمن بن اصبحانی۔ تو یہاں وضاحت کرنے کے لیے کہ پیچھے جس کا نام مبہم تھا اس کا اس سند کے اندر صراحت اور وضاحت آ گئی ہے۔ ایک اور سند بھی لائے ہیں امام صاحب کہ وان عبد الرحمن بن الاصبحانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ قال ثلاثۃ لم یبلغ الحنث۔ ایک دوسری سند جو عبد الرحمن بن اصبحانی سے آگے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں سمعت ابا حازم، پیچھے والی سند کے اندر عبد الرحمن بن اصبحانی ذکوان سے بیان کرتے تھے اور یہ ابو حازم سے ہے، اور پیچھے والی آگے ابو سعید خدری صحابی سے تھی اور ادھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ایک تو یہ بھی فرق ہو گیا کہ وہ دوسرے صحابی سے، یہ ایک دوسرے سے صحابی سے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ایک لفظ ایک اضافی ہے جس کا ایک خاص فائدہ بھی ہوا، وہ ہے کہ ثلاثۃ لم یبلغ الحنث، 3 بچے وہ ہوں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، نابالغ بچے ہوں، ان کا تذکرہ کیا۔ نابالغ بچے سے محبت فطرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے، قلبی تعلق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ سے بھی مبرہ ہوتا ہے، اور چھوٹے بچوں کا صدمہ ماں کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ماں نے نئی تکلیف اس کے جننے کی، حمل کی، دودھ پلانے کی، اس کی پرورش کرنے کی تکلیفیں تازہ برداشت کی ہوتی ہیں۔ اگر فوت ہو جائے تو ماں کو صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر وہ پالنے سنبھالنے اور تمام جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں، تو چھوٹے بچے کو تازہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی چھوٹے بچوں سے پیار محبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو ہنس
نابالغ ہوں، بلوغت کو جو نہ پہنچے ہو، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ باب نمبر 36، باب من سمع شیئن فراجعہ حتی یعرفہ، باب جو سنے کوئی شے پھر وہ مراجعت کرے، دوبارہ پھر اس کا سوال کر لے، حتی یعرفہ، یہاں تک اس کو پہچان لے۔ پیچھے والا باب عورتوں کے متعلقہ تھا کہ ان کو علمی اور تربیتی مجالس ان کے ساتھ قائم کرنا۔ تو عورتیں، بعض عورتیں، تمام تو نہیں، کچھ عورتیں ان کی فہم کچھ کم ہوتی ہے، تو اس لیے اگر وہ دوبارہ سوال کر لیتی ہیں، دوبارہ اس کی دہرائی پوچھ لیتی ہیں، تو اس کے اندر استاد کو، شیخ کو کوئی برا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ استاد کی کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، نہ استاد کی بے ادبی سمجھی جائے، نہ شاگرد کی کم عقلی سمجھی جائے، بلکہ اس کو بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ اس کو بات بتلان دینی چاہیے، کیونکہ حاضرین تمام ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ بعض اشارہ کنایہ سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض کو پوری بات بتلائی جائے تب سمجھ آتی ہے، بعض کو کہ مثال دینی پڑتی ہے، بعض کو تکرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی اس کے سیاق کلام کی وجہ سے یا وقتی طور پر توجہ کسی اور بات کی طرف ہونے کی وجہ سے، تو کوئی بھی عارضہ ہے، اگر اس نے سوال کر لیا ہے تو وسعت ظرفی کے ساتھ اس کو مطمئن کر دیا جائے۔ باب من سامع شیئن، باب جو کوئی شے سنے، فراجعہ، پھر وہ مراجعت کرے، دوبارہ پھر اس کا تکرار طلب کرے، حتی یعرف، یہاں تک پہچان لے۔ قال حدیث نمبر 103، قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئا لا تعرف الا راجعت فیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ نہ سنتی تھی کوئی شے بھی کہ جس کو نہ جان سکتی، نہ پہچان سکتی، الا راجعت فیہ، مگر اس میں مراجعت کرتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی نبی سے کوئی بات سنتی، اگر اس کے اندر کوئی تشنگی باقی ہوتی، سمجھ نہ آتی، تو وہ بغیر کسی جھجک کے اس کو دوبارہ سے بارہ پوچھ لیتی۔ اور یہ ایک اچھی خوبی ہے کہ جب تک بات سمجھ نہیں آئی اس کو بار بار تکرار سے پوچھ لینا، حتیٰ تعرفہ، یہاں تک وہ پہچان لیتی اس بات کو۔ چنانچہ ایک واقعہ اس طرح کا آپ کے سامنے بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، جس کا محاسبہ کیا گیا، جس کا حساب لیا گیا، اس کو عذاب دیا گیا۔ قیامت کے دن جس سے اللہ نے حساب لے لیا، پوچھ لیا کہ یہ تو نے یہ اعمال کیوں کیے، زندگی کہاں صرف کی، تو اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ تو جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ پھنس گیا، وہ نہ بچ سکے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کہتی ہیں میں نے کہا فقلت اولیس یقول اللہ تعالیٰ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 8 میں یہ نہیں فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال یہ تھا کہ سورہ انشقاق میں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان قریب اس کا حساب آسانی والا لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من حوسب عذب، جس کا بھی حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک ظاہر ایک تعارض سا ان کو محسوس ہوا، یہ اعتراض کیا، یہ سوال کیا۔ قالت فقال انما ذلک الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو پیشی ہے، جو فسوف یحاسب حساب یسیرا سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 8 میں بیان کیا، اس سے اللہ کے دربار میں حاضری اور پیشی مراد ہے۔ وَلَكَمْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَاب، لیکن جس کے حساب کا مناقشہ کیا گیا، اس سے جانچ پڑتال جس سے پوچھ کر لی گئی، یہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ ایک اللہ کے سامنے پیشی، عدالت لگی ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں، ہاں جی یہ عبد الرحمن آ گیا، عبداللہ آ گیا، اسلم آ گیا، اکرم آ گیا، جانے دو جانے دو، کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، جانے دو۔
لیکن جس کے بارے میں پوچھ لیا، ہاں بھی بتلا 50 سال زندگی دی تھی، کیا کیا؟ بے شمار انعامات تھے، تجھے انسان بنایا، اگر تجھے حیوان بنا دیتا تو میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ تجھے تمام مخلوق میں سے اشرف مخلوق بنایا، تجھے کتنے بہترین اعضاء، ٹانگیں دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان، زبان، دماغ دیا۔ اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہوتی، آنکھیں نہ ہوتی تو زندگی کیسی تھی؟ پاؤں نہ ہو تو زندگی کیسی ہے؟ سب کچھ ہو، دماغ ہی کا توازن درست نہ رہنے دے تو پھر کیسی زندگی؟ اتنے انعامات دیے، اس کا کیا شکریہ ادا کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے 24 گھنٹے، کتنے انعامات ہیں اس کے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو شمار ہی کرنے کا ارادہ کر لو، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، شمار بھی نہ کر سکو گے۔ ایک دن کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اس آنکھ سے ایک دن میں کتنی چیزیں دیکھی، کانوں سے کتنی باتیں سنی، زبان سے کتنی باتیں کی، کتنے قدم چلا، کتنے پانی کے قطرے نگل لیے، کتنے دانے نگل لیے۔ ایک دن کا حساب نہیں، ایک دن کا شمار نہیں، تو 70 سال کا حساب، 60 سال کا حساب کون دے؟ اس لیے جس کا مناقشہ ہو گیا اس کا بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مناقشے سے بچا لے۔ ہیں تو گناہ گار سے آکار، جیسے دنیا میں پردے ڈالے ہیں تو قیامت کے دن بھی پردہ ڈال کر ایسے گزار دے کہ چلو ہے تو گناہ گار، لیکن دنیا میں پردہ ڈالا تھا، میرے نبی کا امتی تھا، چل نکل جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے زمرہ میں کر دے کہ جو قیامت کے دن کامیابیاں اور کامرانیاں پانے والے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔